خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 15، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 9واں روزہ ہے، نائنتھ فاسٹ۔ نماز عصر کے بعد والے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیس بک کے ذریعے ہمیں سوالات موصول ہونا شروع ہوئے ہیں۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایمان کا ادنا اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مسلمان جو ضروریات دین پر ایمان لاتا ہے، تو یہ تو شرط ہے کہ اس میں تو ایک بھی یعنی کہ ضرورت دینی کا انکار یہ اسلام سے خارج کرے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ پھر مختلف حدیثوں میں مختلف مواقع پر یہ کہا گیا کہ مومن کامل فلاں ہے، تو فلاں مومن ہے، فلاں مومن ہے، اس کے سوا مومن نہیں ہو سکتا، تو وہاں عام طور پہ یہ مراد ہوتی ہے کامل مومن۔ تو اس طرح کے کئی اعمال ہیں جو مومن کو مومن کامل بناتے ہیں، ورنہ عام طور پر ہر وہ شخص جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ بندہ لا یعنی کاموں سے بچا رہے، اس کا طریقہ بتا دیجئے، اور چند لا یعنی کاموں کے تعلق سے بھی بیان فرمائیں۔ لا یعنی مطلب غیر ضروری، جس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ اب اس میں یہ کہ حسن اسلام، حدیث پاک میں حسن اسلام یہی ہے کہ لا یعنی باتوں سے بھی بندہ بچے۔ اب یہ لا یعنی گفتگو بھی ہوتی ہے، لا یعنی حرکت بھی ہوتی ہے، سکنت بھی ہوتی ہے، کام کاج، بہت ساری چیزیں لا یعنی کہ جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی
اور بندہ کرتا ہے. اور اس سے بچنا جو ہے نا یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی کہ اس میں تربیت کسی کو حاصل ہو اور بچ جائے تو بچ جائے, ورنہ بہت ہی مشکل ہے. اب جیسے کہ بلا وجہ یعنی کہ لوگ باتیں کریں گے کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, لوگ جمع تھے, ٹریفک جام ہو گئی تھی, پھر یہ پہاڑوں کے تذکرے کے ادھر پہاڑ گرین پہاڑ تھے, میں گیا تھا فلاں جگہ, کوئٹے گیا تھا, مری گیا تھا, برف باریاں ہو رہی تھی. اس طرح کی بے شمار یعنی کہ باتیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت لا یعنی ہے جبکہ 100% وہ فضول ہو, اس میں جھوٹا مبالغہ نہ ہو, ورنہ جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے. لیکن وہاں بہت زیادہ پھول تھے, اب بہت زیادہ پھول, اس کے 3 حصے ہوئے جملے کے. پھول تھے, وہاں پھول تھے, زیادہ پھول تھے جبکہ زیادہ ہوں, بہت زیادہ پھول تھے جبکہ بہت زیادہ ہوں. اب اس کا مطلب یعنی کہ وہ حساب کتاب کرنا یہ بڑا دشوار ہے. تو یوں لا یعنی باتیں کرتے کرتے بندہ یہ کہ جھوٹے مبالغے میں پڑ جاتا ہے. بعض اوقات صریح جھوٹ, کھلا جھوٹ بھی بول جاتا ہے. تو اس لیے لا یعنی باتوں پر ہی روک لگ جائے نا تو شاید بہت سارے مسائل ہو جائے. اسی طرح کام, بہت سارے فضول کام کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات بلا ضرورت ہم یہ سہلا رہے ہیں وہ سہلا رہے ہیں, ضرورت نہیں ہوتی, عادت ہوتی ہے. ٹانگ ہلا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, ہاتھ ہلا رہے ہیں, تو قیامت کے دن تو یہ انگلی کیوں ہلائی, یہ سرما کیوں لگایا, تو فلاں کیوں گیا, اس کا بھی حساب کو کیسے دیا جائے گا. تو بہت ساری جسمانی حرکتیں, قلم سے خامخواہ لکیریں کر رہے ہیں, زمین پر بیٹھے بیٹھے وہ کچھ نہ کچھ دھاگے توڑ رہے ہیں تو کچھ کر رہے ہیں. تو اب اس میں بھی بعضوں کا تو لا یعنی ہوتا ہے, اپنی ملک ہے اور دھاگے سے اس چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, ورنہ نقصان پہنچ رہا تو پھر یہ اور مطلب برائی کی طرف بڑھے گا. اور اگر وہ چیز کسی اور کی ہے, کسی کے گھر جاتے ہیں اس کے دری کے دھاگے نوچ رہے ہوتے ہیں, مسجد کی بھی دری کے دھاگے نوچ رہے ہیں. اب یہ لا یعنی کہاں رہا, یہ چیز کو نقصان پہنچانا ہوا. اس طرح کی بہت صورتیں کر رہے ہیں. وہ ایک حکایت ہے, حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب رحمہم اللہ ایک جگہ گئے. احمد بن حرب نے وہاں خشک گھاس کا ایک ٹکڑا کاٹا. حضرت عبداللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا تجھے 5 چیزیں حاصل ہو گئیں, تیرے اس فعل سے تیرا دل اللہ کی تسبیح سے غافل ہوا, اللہ اللہ کرنے سے, اللہ کی پاکی بیان کرنے سے غافل ہوا. تو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے ماں سوا کاموں کی عادت ڈالی. تو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دیا جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا. تو نے اسے اللہ کی تسبیح سے, اس گھاس کو اللہ کی تسبیح سے روکا, اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حجت دے دی. تو 5 نقصان ہوئے. ایک سوکھی گھاس کا ٹکڑا توڑنے سے, یہ ہے اللہ والوں کی سوچیں. حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پسے پہ ستو دیکھے. میں نے پوچھا آپ ستو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے کھانا چبانے اور ستو پینے میں 70 تسبیحوں کا اندازہ لگایا ہے. 40 سال ہوئے میں نے روٹی کھائی ہی نہیں ہے تاکہ ان تسبیحوں کا وقت ضائع نہ ہو. اب یہ بھی بزرگوں کی سوچیں تھی کہ کھانا بھی ایسا کھائے جو جلدی جلدی اتر جائے تاکہ ہم اللہ اللہ کر سکیں, اور ہمیں مزے لے لے کر نوچ نوچ کے ایک سے ایک ڈشیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بزرگوں کی سوچیں تھی. تو بہرحال وہ خالی گھاس کا ٹکڑا توڑنے میں 5 نقصانات کی طرف نشاندہی کر دی انہوں نے. ہم تو ایسے کتنے لایعنی کام کر رہے ہیں, دیوار پہ کھڑے تو اس کا چونا اکھیڑ رہے ہیں, تو لکڑی کا تنکا کھینچ رہے ہیں,
دھاگا نوچ رہے ہیں تو کپڑے کے دھاگے نوچ رہے ہیں, تو داڑھی کو سہلا رہے ہیں, خواہ کر رہے ہوتے ہیں نا, بہت سارے فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی دینی مقصد نہیں ہوتا. اب یہ داڑھی سہلانا یہ کرتے رہتے ہیں. اب اگر نماز میں کی تو نماز بقور تحریم میں ہو جائے گی, ناجائز و گناہ نماز میں ایسا کرنا. داڑھی سے کھیلنا کہلاتا ہے یہ. اور بدن کا حصہ کپڑے سہلاتے رہتے ہیں. ہاں یہ مطلب دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے یا تحیات میں بیٹھیں گے, خواہ وہ سیدھے یا الٹی طرف سے وہ کپڑے دامن اس کے کونے یوں کر کے خالی کھینچیں گے. آپ نوٹ کرنا کہیں آپ تو نہیں کھینچتے, یا دونوں کونے کھینچیں گے یا ایک کونا کھینچیں گے بلا ضرورت کھینچ رہے ہوتے ہیں, یہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں خواہ نماز میں بھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. سوچ سمندر کی طرح وسیع ہو جائے اور معاف کرنا اور معاف کروانا اس کا ذہن بن جائے, اس کی کوئی صورت ارشاد فرمائیں. اس میں تو بہت مطلب ایسی چیزوں میں ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, محنت کرے آدمی. خالی سن لیا ہم نے, اوپر سے گزر گیا, پتہ بھی نہیں ہے. شام کے وقت ویسے بھی رمضان شریف میں ظاہر ہے کہ نہ اتنا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے, نہ مطلب یہ نہیں کہ وہ نشاط نہیں ہوتا رمضان شریف میں شام کو, کہ بولنے والے کو نشاط نہیں ہوتا, سننے والے کو بھی نشاط نہیں ہوتا. پھر اگر گھروں میں سنتے ہیں تو پکوڑوں کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہے, ٹھنڈا رنگ برنگی شربت جو ہے نا وہ دل لبھا رہا ہوتا ہے. تو ویسی صورت میں زبان سوکھ رہی ہوتی ہے, تو کیا سنے گا اور کیا مطلب بندہ کرے گا اس میں. تو یہ کہ اس کے لیے وسیع مطالعہ کرنا ہوگا, اس کے لیے ریاضت کرنی ہوگی, محنت کرنی ہوگی, بار بار اپنے دشمنوں کو یاد کر کر کے اس کو معاف کرنا ہوگا. اور پھر شیطان میں اس کو تو نہیں چھوڑوں گا, تو یہ نہیں ہے پھر سب کو معاف. قصاص بھی اپنے اوپر کسی کا ہے, جیسے یعنی کہ اس سے قصاص لے سکتے ہیں, تو وہاں بھی صورتیں جیسے کہ معاذ اللہ کسی نے آپ کے کسی ایسے عزیز کو قتل کر دیا جس کے آپ وارث ہیں, آپ چاہیں تو قصاص لیں چاہے معاف کر دیں. تو اس میں افضل یہی ہے کہ معاف کر دیں. اب کیا بولتے ہیں, کریں گے معاف, چھوڑوں گا نہیں, اس کی نسلیں تباہ کر دوں گا. میرے فلاں کو اس نے ہمارا گھر اجاڑ دیا, ہمارا یہ سے غصے میں ہوتے ہیں کہ مطلب کئی قصاص, لفظ قصاص تو خیر مخصوص ہے, انہیں کئی خود فرد جرم اس پر عائد ہو جائے گی. جیسے ہے نا وہ چور تو چوری کرتا ہے, اور جس کے یہاں چوری بھی وہ چور سے بڑا مجرم بعض اوقات ہو جاتا ہے. اتنے حقوق العباد تلف کر رہا ہوتا ہے, اتنے گناہ کر رہا ہوتا ہے, گالیاں بک رہا ہوتا ہے, اور کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ چور سے بھی یعنی کہ جس کے یہاں چوری بھی بعض اوقات بڑھ جاتا ہے. یہ اس طرح کی حدیث ہے. اپنے گھر کی باتیں کرنے نہیں بیٹھا ہوں میں. فتح رضویہ جلد نمبر 24 پر ہے. حضرت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی کہ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسروق عنہ, یعنی وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تہمت میں رہے گا یہاں تک کہ وہ چور سے بڑا مجرم بن جائے گا. تو بعض اوقات یہ کہ مظلوم جو وہ ظالم سے بڑھ جاتا ہے, کہ جیسے اس نے ایک گھونسا مارا کسی نے, ظالم ہے, بلا وجہ مارا. اب آپ نے جو پیٹ میں لات مار کے اس کو 4 کلا بازیاں کھلا دی, بدلہ لے لیا اتنا بڑا, اب یہ کہ آپ بڑے ظالم بن گئے نا. اس نے ایک گھونسا مارا تھا, اور پیٹ میں لات مار کے اس کو لٹا ہی دیا. یہ کہ بہت اس میں بڑی ریاضت محنت کی ضرورت ہے کہ آدمی معاف کرنا سیکھے باقاعدہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ آپ کی سیرت طیبہ پر نظر کرے کہ کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کیا کرتے تھے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. والی آپ کی شان بیان کی گئی نا, وہ شعر نہیں ہے, مصرعہ. اور خود آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا, خذ العفو, اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو.
اور ہم تو بولتے ہیں کہ ہم شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، اس کو تو چھوڑوں گا نہیں، اس کا تو منہ توڑ دوں گا، اس کا تو یہ کر دوں گا. تو یہ طریقہ جس پہ اتنا زنگ چڑھا ہوا ہے وہ کیسے اب یہ سب سیکھے گا معاف کرنا؟ تو پہلے تو یہ زنگ اترنا چاہیے، تو پھر مطلب زنگ اترے گا تو پھر کوئی چمک دمک اور پالش کی نوبت آئے گی. تو ہمارے تو زنگ اتنے چڑھے ہوئے ہیں. تو بہت بڑی بات ہے کہ آدمی معاف کرنا سیکھ جائے. خالی باتیں کرنا آتی ہے، سوری نیور، چلے گئے. وہ نیور سوری کیا، وہ چلتے چلتے تھوڑا دھکا لگ گیا، نیور سوری نیور. یہ خالی رسمی کلامی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ معاف کرنا جبکہ واقعی دل دکھا ہے اور زوردار دل دکھا ہے، تو جتنا زوردار دل دکھا ہے اتنا ہی معاف کرنا عظمت ہے. وہ معمولی سا دھکا لگ گیا، اب وہ کل عباد میں سے حق تلف ہوا نہیں ہوا، عام طور پہ لوگ بولتے ہیں سوری، نیور مائنڈ. تو یہ بھی اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، سوری کر لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کا دل دکھی گیا ہو. اور تو یہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ بڑے 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 حقوق بھی تو ہیں نا دنیا میں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. اللہ پاک ہمیں معاف کرنا نصیب کرے. عفو درگزر کے فضائل، یہی غالباً رسالے کا نام ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتا ہے غالباً، ورنہ غیبت کی تباہ کاریاں، یہ باب ہے فیضان رمضان جلد دوسری کا، جس سے درس دیتے ہیں مسجدوں میں. فیضان سنت میں فیضان سنت کا باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں. تو اس میں یہ رسالہ موجود ہے، عفو درگزر کی فضیلت. اس کو پڑھیں آپ، انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور واقعہ افق جو ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر دل دکھا ہوگا. آئین کی شہزادی اور تھی. ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، سبحان اللہ. اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر فرمائیں. تو معافی اور درگزر یہ بہت ہی اہم ہے. بس اللہ کرے ہم اس رسالے کا مطالعہ کر لیں. واقعہ عفق کا آپ نے بولا، اب یہ تو سر سے گزر گیا ہوگا کہ ہے کیا، سب کو تو نہیں پتا ہے کیا ہے. غالب اکثریت کو نہیں سمجھ آئی ہوگی کہ آپ فرما کیا رہے ہیں. اب دیکھو شام کا ٹائم میں نے کہا ہم فرما کیا رہے ہیں، نکلنے لگا تھا نا. اب یہ طویل واقعہ ہے. جی طویل واقعہ ہے. قرآن کریم میں ان کے متعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ خوبصورت بات تھی. معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. یہ رسالے کا مطالعہ کریں انشاءاللہ. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام ابھی میں نے لیا. آج 9 تاریخ ہے. آج ایک امی جان کا یوم عرس آ رہا ہے. ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی 10ویں رات یہ آپ کی شب عرس ہے. اب جو رات آنے والی ہے آج، تو وہ 10ویں رات ہے. تو جو سن رہے ہیں آج ان کی نیاز آپ کر سکتے ہیں. وقت ہے آپ کے پاس، سحری میں بھی کر سکتے ہیں، افطاری میں کر سکتے ہیں. کوئی اسپیشلی دیگیں چڑھانا کوئی ضروری نہیں ہے. جو گھر میں پکایا اسی پر فاتحہ دے لیں، اور اڑوس پڑوس کو تھوڑا تھوڑا بھیج دیں کہ ہم نے امی جان کی نیاز کی ہے. تو اس طرح ان کا بھی ذہن بنے گا اور برکت والا کھانا ہو جائے گا. ہم نے بھی نیت کی انشاءاللہ آج فاتحہ پڑھیں گے، عرس کریں گے ان کا، اور انشاءاللہ کوئی فضیلت بھی بیان کر کے انشاءاللہ ہو سکا تو رات کو اس کا کلپ اگر مدنی چینل والوں نے ہمت کی تو انشاءاللہ آپ کو دکھا بھی دیں گے انشاءاللہ. یہ کرنا چاہیے، عرس میں برکت ہوتی ہے. ہم ایک عام آدمی کو بھی تحفہ دیں گے، خوش ہوگا تو مسکرائے گا، جزاک اللہ کہے گا، دعا دے گا نا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تمام عورتوں میں افضل ہیں. تو یہ یوں مطلب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا مقام رکھتی ہیں اور کافی یعنی کہ فضیلت کی حامل ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کو جب تحفہ دیں گے ایصال ثواب کا، تو یہ بھی خوش ہوں گی، اور جب یہ خوش ہوں گی تو پھر بیڑا پار ہوگا دونوں جہاں میں. تو ضرور ایصال ثواب آج کیجیے گا، ان کی نیاز کیجیے گا اپنے اپنے گھر میں انشاءاللہ. کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال کے بعد جب کوئی چیز گھر میں ہوتی تو یعنی
کھانا وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز، تو ان کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں ان کو بھیجا کرتے تھے. سبحان اللہ. سہیلیاں آج کل اس کو دوست بولتے ہیں، عورتیں بھی دوست بولتی ہیں، حالانکہ یہ دوست عام طور پہ پہلے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب استعمال ہوتا ہے عورتوں میں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دوستوں کو، ان کی سہیلیوں کو، تو دوست کا بھی ایک اپنا مقام ہے. اچھے کا دوست بھی اچھا ہوتا ہے. ظاہر ان کی جو بھی دوستیں تھیں وہ اچھی ہی تھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ زندگی میں مایوسی اور نا امیدی کو کیسے ختم کیا جائے؟ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں، اس کی رحمت کے واقعات پڑھیں. اب مایوسی وہ عام طور پہ دنیا داری معاملات میں بھی مایوسی ہوتی ہے. تو یہ ایک ڈپریشن کا مرض ہے. اس کا کسی سائیکولوجسٹ سے بھی علاج کروایا جا سکتا ہے، اور وضو کرنے سے بھی اس میں سکون ملتا ہے. نمازیں پڑھیں، اللہ اللہ کریں، تلاوت کرے آدمی، نفل روزے بھی رکھے فرض کے ساتھ ساتھ، اور اس طرح اللہ کی عبادت میں دل لگائے گا، اس کی رحمت کی طرف نظر رکھے گا، تو انشاءاللہ مایوسی کا علاج ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ ڈاکٹروں کے دھکے آدمی کھاتا ہے اس کے لیے، تو اس سے بھی بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے مطلب آدمی ان چیزوں سے نکل سکے. تو وہ اچھا ڈاکٹر ہو، مسلمان خوف خدا والا، تو اس سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. اور قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سر میرا سوال یہ ہے، بابا جان کی بارگاہ میں چنگی مشہدور لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر رستے میں ہم جا رہے ہوں اور بائک کے اوپر سوار ہوں تو کوئی خاتون غیر اشارہ کرتی ہیں، تو اگر ہم ان کو لفٹ دیتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی بھی مسائل ہے ان کے ساتھ، غریب ہیں یا جیسے بھی، تو اگر ہم ان کو لفٹ دیتے ہیں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں، ان کو رستے میں کہیں بٹھا کے اتارتے ہیں، تو گناہ گار تو نہیں ہوتے؟ شریعت کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی عرض. انہیں عورت کو بائک پر بٹھانے کی لفٹ کا کہہ رہی ہے. جی جی ٹھیک، آپ جیب میں ہاتھ ڈالو، آنکھیں بند کر کے ٹیکسی کا کرایہ دے دو اگر ہمدردی ہے تو. سبحان بٹھانے کا نہیں ہے عورت کو ساتھ، تو امت ایسی لگے گی کہ نسلیں آپ کی یاد رکھیں گی. عورت کو پیچھے بٹھاؤ گے تو اسپارک تو ہوگا نا، کرنٹ تو لگے گا نا. یہ تو چلو اسپارک ہوگا، کرنٹ لگے گا، اور اگر اس نے اپنے پاس سے کچھ نکال لیا نا، نے رکھ دیا، ہاں کہ سائڈ میں مرد روک، چھاپ عورت ہوئی تو برابر کہ ہے. سائڈ میں روک، اور جو ہے نا وہ نکال کے دے تو ٹیکسی کے ساتھ گاڑی کے پیسے بھی لے جائے گی، سب کچھ لے جائے گی. یہ بہت برا، وہ مطلب حالات بہت عجیب و غریب. یہ تو عورتیں، اور خود عورتیں بھی ڈاکو ہوتی ہیں. بالکل ڈاکو رانی شاید اس کو بولتے ہیں عورت کو، جو ڈاکو ہو. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. دوسرے کو لفٹ پہلے تو بلا تکلف لوگ دیتے تھے، ایک دور تھا، لیکن آہستہ آہستہ حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ اب لفٹ واقعی جو حقدار ہے وہ بھی رہ جاتا ہوگا. لفٹ آدمی کیسے دے گا؟ پتہ نہیں وہ کیا نکلے جس کو پیچھے بٹھایا. لیکن یہ کہ بعض ہم بہت پاورفل ہوتے ہیں. ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ان کو کسی نے لفٹ مانگی، بٹھا دیا پیچھے، اس نے پیچھے وہ رکھ دیا، اتر جا. وہ تھا طاقتور تھا اپنا اسلامی بھائی، اس نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا، پسٹن والا ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ مروڑ دیا، پیچھے سے بیٹھے بیٹھے اتار دیا اس کو. اسکوٹر نہیں چھیننے دی. یہ بھی ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہوتے ہیں مطلب پاورفل جو مطلب، لیکن ایسے کیا لاکھوں میں کوئی ہوتا ہوگا، باقی بہت مشکل ہے. ٹیکسی کے بجائے اگر رکشے میں بٹھا دے. ہاں وہ ایک میں نے ایک سمجھانے کی عرض کیا کہ عورت کو بٹھانا یہ مطلب بہت سوچنے کی بات ہے. زیادہ وضاحت مجھے کرنی نہیں چاہیے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے مخالف دین سے. یہ بیچارے ہو سکتا ہے ہمدردی میں پوچھ رہے ہوں، تو ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ ہمدردی بالکل کی جائے. اگر مظلومہ ہے تو عورت بھی تو اس کی ہمدردی تو کرنی ہے، لیکن یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس کو رقم دے دی جائے کہ آپ بی بی صاحبہ رکشے میں یا ٹیکسی میں چلی جائیں.
स्कूटर पर ना बिठाया जाए, कि दीगर खतरात हैं ना फिर स्कूटर पर बिठाने में, जान के अपनी जान के भी खतरे हैं, नहीं तो फिर वो गुनाह भरी और तरकीब बन सकती है इसमें। अल्लाह करीम आपके हाल पर रहम फरमाए। पूछना चाहिए, नहीं अच्छा है ये पूछा आपने। मोहम्मद अशरफ तारी शारजा से। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा मैसेज लिखते हैं बैठे बैठे किसी को कि मैं आ रहा हूँ, जबकि वो बैठा होता है, तो ये जुमला जब लिख के भेजते हैं तो जबकि आ रहा हूँ तो चलने वाला होता हो, कंटिन्यूस होता है, तो जबकि वो बैठा होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा घर के बाहर खड़ा होता है तो कोई फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं, जी मैं घर में हूँ, जबकि वो बाहर गली में होता है। तो ऐसे जुमले बोलना ये झूठ में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसका जवाब अर्शाद फरमा दीजिए। बाज़ औक़ात ये कि वो जो बहुत करीब होने वाला होता है ना उसको हो रहा बोलता है, जैसे कि कुरान करीम में ना कि वो क़यामत करीब आ चुकी, ये कुरान करीम नाजिल हुआ इसको 1400 साल से ज़्यादा हो गया। अब हम अपने हिसाब से करीब का वो तर्जमा करें तो कितनी मतलब, तो ये कि बाज़ ज़रूरतें होती है, बाज़ सूरतें होती हैं, बाज़ मौके होते हैं कि बाज़ अल्फाज बोले जाते हैं इसके कुछ माना होते हैं, बाज़ मुहावरे होते हैं, बाज़ इस्तियारे होते हैं। तो इस तरह एकदम से वो ये नहीं होता कि मतलब ये झूठ बोल दिया। तो इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि किसी ने रोज़ा रखा, कल रोज़ा रखा था, तो वो ये कहे कि मैंने कल इंशाअल्लाह रोज़ा रखा था। अब बज़ाहिर तो ये अजीब जुमला हो गया, अल्लाह ने चाहा तो कल रोज़ा रखा था। इंशाअल्लाह के माना कि अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना, तो इंशाअल्लाह मैंने कल रोज़ा रखा था। तो अवाम के लिए जो मायना समझते हैं वो तो चौंकेगा कि ये क्या, ये कह सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल रोज़ा रखा था। तो इमाम गज़ाली ने फरमाया कि वो सच कह रहा है, जो ऐसा कहे वो सच है, क्योंकि रोज़ा जब ही है जब अल्लाह ने कबूल किया हो, तो अल्लाह को मालूम है कबूल हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए इंशाअल्लाह कल मैंने रोज़ा रखा था कि अल्लाह ने चाहा तो कल मैंने रोज़ा रखा था, अगर वो कबूल हो गया तो रखा था, वरना तो ये गहराइयाँ होती हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं होती। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो माजी का मामला और उसने जन का मामला अपने कलाम में फरमाते ना, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। या रसूलल्लाह आपके इश्क में मुझे ऐसी इज्जत मिल गई आपके इश्क की बरकत से कि मुनकर नकीर कब्र में मेरी ताज़ीम करते हैं। अब ये तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है। तो ये क्या, इसमें ये हुस्न ज़न की बात है कि मुस्तकबिल की बात हाल में बयान की जाती है। वो जानो दिल छोड़कर ये कह के चला हूँ आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। आज़म चिश्ती ने कहा, बड़ा प्यारा मक्ता है ये। तो इसमें हरज ही नहीं है कहने में कि मैं बैठे बैठे कहा कि मैं आ रहा हूँ। गली में खड़ा और मैं घर में हूँ, यहाँ थोड़ा कलाम है कि इसको कहना चाहिए मैं घर के पास खड़ा हूँ, अगर कोई और वजह नहीं है तो। कि यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि गली को घर कहते नहीं है, ये समझ में आता है कि घर के पास हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमर अतारी सरगोदा 71 शुमाली से। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है कि या सैयदी रहनुमाई फरमा दें कि हमारी बरादरी में ये मशहूर है कि छोटी और बड़ी ईद के दरमियान शादी नहीं करनी चाहिए, अगर शादी करेंगे तो कोई ना कोई मसला बनेगा। और इसमें हमने ये देखा भी है कि हमारे कज़न हैं, उनकी दोनों सिस्टर की शादी हुई छोटी और बड़ी ईद के दरमियान, तो दोनों के जो घरेलू मामलात हैं वो बहुत आजमाइश में हैं और यहाँ तक कि औलाद भी नहीं। और एक कज़न की शादी हुई तो वो तलाक तक नौबत पहुंची, यानी जुदाई हो गई। तो इस वजह से भी सही समझा नहीं जाता। तो शरीयत के मुताबिक हमारी रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। नहीं, बदशुगुनी तो हराम है, बदशुगुनी जायज़ नहीं है।
کہ ان دنوں میں کی اس لیے ایسا ہو گیا معاذ اللہ. تو ویسے نہیں ہوتا, لوگوں کے گھر خراب نہیں ہوتے, طلاق نہیں ہوتی, بے اولادی نہیں ہوتی, ہوتے ہی ہے. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ پاک نے جو چاہا وہ کیا, جو مقدر میں تھا وہ ہوا اور ہو کر رہے گا. دل بڑا رکھیں, اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں. اس لیے ایسا نہیں ہوا, ایسا سوچے بھی نہیں کہ ہم نے یوں کیا اس لیے ایسا ہو گیا, معاذ اللہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا شگون ہو سکتا ہے, بد شگونی نہیں ہو سکتی. پوری ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, بد شگونی اس کا نام ہے. بہت پیاری کتاب ہے, اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نئی نئی معلومات حاصل ہوں گی. زیادہ ضخیم نہیں ہے, 100-150 پیج کی ہوگی. حضرت سیدہ عائشہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ بھی شوال کے اندر ہوا تھا, سبحان عید اللہ. الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان. سبحان اللہ, کیا بات ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شوال المکرم میں ہوا تھا. اس کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے مرآت جلد 5ویں میں لکھا ہے کہ ماہ شوال میں نکاح مستحب ہے. ماہ شوال میں نکاح کرنا انہیں فضیلت رکھتا ہے, مستحب ہے. تو جنہوں نے یہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح کی وجہ سے پریشانیاں آئیں وہ کہا تھا, تو یہ ان کی معلومات انشاءاللہ اس سے مزید ہوگی, سب کی معلومات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے, کیا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی زمانے میں آئیں گے؟ پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آئیں گے اور پھر دجال آئے گا. دجال کا خروج تو دجال کا خروج ہوگا. تو امام مہدی جو ہے وہ دمشق میں ہوں گے اور نماز پڑھا رہے ہوں گے فجر کی. جب دجال نے محاصرہ کیا ہوا ہوگا تو اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے, اتریں گے, اور حضرت امام مہدی پیچھے ہٹیں گے مصلی سے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آگے بڑھائیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یوں زمانہ ایک ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قرآن و حدیث میں مختلف اعمال کی برکت سے گناہوں کی معافی کی بشارتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں, جبکہ قرآن و حدیث میں اس طرح کے مضامین بھی ہیں کہ قیامت میں ہر عمل کا حساب ہوگا. تو جو گناہ اعمال صالحہ اور اللہ کی رحمت سے دنیا میں معاف ہو گئے, کیا وہ پھر بھی قیامت کے روز اعمال نامے میں موجود ہوں گے؟ میری اور گھر والوں کی بے حساب دعائے مغفرت اور میرے لیے نیک اولاد بخیر و عافیت کی دعاؤں کی مدنی التجا ہے. وہ تو اللہ پاک کی مشیت پر ہے کہ جس کو چاہے بے حساب بخشے اور جس کو چاہے حساب میں مبتلا فرمائے. اب یہ کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں بشارتیں ہیں کہ بے حساب ان کی بخشش ہوگی, جن میں صبر بھی ہے کہ صبر کرنے والے تہجد والوں کے لیے بھی اس طرح کی بشارتیں ہیں. وہ اللہ کی مرضی پر ہے, اصل ایمان پر خاتمہ شرط ہے. ہاں یہ فائنل ہے کہ اگر خاتمہ معاذ اللہ کسی کا کفر پر ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکلے گا, جنت میں وہ نہیں جا سکے گا. لیکن مسلمان ہے, اگر اپنی شامت اعمال کے سبب گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو بھی گیا تو وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہاں اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے یار آخر میں جنت میں تو جائیں گے نا, چلو کچھ عذاب سہ لیں گے, نعوذ باللہ, تو پھر ہمیشہ رہے گا جہنم میں, کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کو معمولی سمجھا, ہلکا سمجھا, اسلام سے نکل جائے گا ایسا کہے گا تو. اس لیے وہ سوچ سمجھ کر بولنا ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمارے جو بزرگ وفات پا گئے ہیں پہلے, جیسے امام اعظم اور جیسے صحابہ صحابیات کرام اور دیگر اولیاء کرام, ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد رکھنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. نیاز کرتے رہے ان کی پابندی سے, ہر مہینے کرتے رہے ان کی مخصوص تاریخ پر نیاز, تو انشاءاللہ زیادہ یاد رہے گا. بہت زور دیتے ہیں اب اصال ثواب پر. یاد رہے گا نا, برکتیں ملے گی, بچوں کا ذہن بنے گا,
ہم مطلب یعنی کہ ہمارے معمولات اہل سنت میں سے نیاز، فاتحہ، درود، یہ سب تو الحمدللہ مطلب ان کی برکتیں تو ملیں گی نا. ہم ایک عام آدمی کو تحفہ دے تو خوش ہو جاتا ہے، جب ان نیک ہستیوں کو ہم تحفہ دیں گے ثواب کا تو وہ کتنے خوش ہوں گے. موبائل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہی ہے، تو موبائل میں جو نا نوٹس کا ایک آپشن ہو تو اس میں لکھ لیا جائے. اور یہ رمضان شریف میں تو 3 ہیں، 3 تاریخ بی بی فاطمہ کی اور ہم نے کر لیا الحمدللہ. اب ان کی امی جان خدیجہ الکبریٰ ان کی امی ہیں، ان کا آج رات انشاءاللہ عرس کرنے کی نیت ہے، زندگی بخیر رہی تو. اور 17 رمضان مبارک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. شہدائے بدر بھی اور اصحاب بدر بھی ساتھ میں شامل. 21 کو مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عرس مبارک کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. اللہ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، کیسے آقاؤں کا ہوں، کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عبدالحبیب کا میسج ہے، ایڈمنسٹریٹر کراچی اپنے وفد کے ساتھ اس وقت فیضان مدینہ آئے ہوئے ہیں اور مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ویلکم، خوش آمدید. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس وقت فیضان مدینہ میں ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ان کا پورا وفد تشریف لایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے ساتھ ایک بھرپور تعاون کیا، اور الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کے لیے خاص طور پہ جو گرین پاکستان پر ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل ہمیں ایک اور انہوں نے فیور یہ کی ہے کہ اب جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس کے لیے بھی الحمدللہ یہ اپنے ہمیں ایک جگہ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ جلد ہم مل کر کام کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. یہ تو ان کی آخرت کے لیے بھی تو بہتر ہے نا انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آپ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. آمین آمین. نمازوں روزوں کی پابندیاں نصیب کرے آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، اور ظلم و ستم سے بچائے، انصاف مقدر کرے. آمین. اور آپ کو جو عہدہ ملا ہے اس سے قوم و ملت کی بھی خدمت کیجئے اور اللہ کے دین کی بھی خدمت کیجئے، ماشاءاللہ. اس سے فائدہ اٹھائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خوف خدا، عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.